بولے, آپ نے احسان کیا میرے. ابھی ایک لفظ کہنے لگا ہوں, تھینک یو انکل, کیونکہ صبح 11 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے, 1 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے, رات کے 10 بجے کی دعوت اور ہوتی ہے. اتنی گرمی میں حبس میں آپ کا بیٹھنا میرے لیے موزے کی بات ہے, دعوت والی بات نہیں کر رہا, صرف دعا لینے کے لیے آیا ہوں. ایک لفظ کہنے لگوں, پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے. جتنے جوان بیٹھے, جوانی بازار کے لیے نہیں بنی, جوانی شبیر امام کے لیے بنی ہے. جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے, اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے. ہاتھ ہو بھی دے پاوے نہ ہو بھی, چاوی ضرور. بے سے لے کر سین تک منتظر بھائی پورے قرآن کی تلاوت فرمائے. پورے قرآن میں اللہ نے کسی گناہ گار پہ لعنت نہیں کی, صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس پہ بھی لعنت نہیں کی, جس نے روزے کو چھوڑا اس پہ بھی نہیں کی, صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے. تو یہ بھی تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا تھا, مولا وہ جھوٹا کون سا ہے؟ جھوٹ تو پھر ماں بھی بچے سے بولے تو چپ کر, شیر آ گیا تو یہ جھوٹ ہے. تو امام فرماتے تو اس جھوٹ کی بات کرے تو مولا پھر وہ جھوٹا کون سا ہے؟ امام فرماتے اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے وہ بندہ جس نے وہاں پہ علی کو مان کے یہاں پہ چھوڑا ہے. مہربانی, جو ہاتھ اٹھ کے ہاتھوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں, بڑی مشکل بات پہ آپ ہے. اب ماشاء اللہ پیچھے والے بھی میرے ساتھ ملیں گے. جس نے وہاں پہ علی کو مان کے یہاں پہ چھوڑا. اب جس طرح بیدار ہوگی اس سے اوپر کو جانا, اس سے زیادہ داد میں آپ سے مانگوں گا نہیں, اس سے کم آپ نے کرنی بھی نہیں. ایک لیول پر آلو اسی لیول کے مطابق چلتے. ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے میرے مرشد علی. یہ جولی اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں, جو بندہ لفظ کا خریدار ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. علی خطبہ دے رہے تھے کہ بھائی جان سامنے ایک بندہ آیا, مولا لفظ بھیجے نا تو خریدار بھی بھیجنا کہ میرے مالک ان کے جسم کی تقاوت مجھے نظر نہ آئے. علی خطبہ دے رہے تھے کہ سامنے ایک بندہ آیا. اس نے کہا یا علی جیسے آپ ہماری یہاں پہ مدد کرتے ہیں تو کیا بروز محشر بھی آپ ہماری ایسی مدد کریں گے؟ یہاں پہ ہم آپ کو کہتے ہیں یا علی مدد, تو آپ ہماری فوری مدد کر دیتے ہیں. اگر بروز محشر ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گی تو کیا آپ ہماری وہاں پہ بھی مدد کریں گے؟ جو علی نے جواب دیا پتہ نہیں کتنے بندے ہاتھ بلند کریں گے. علی مسکرا کر کہتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں پہ میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں پہ میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی وجہ سے چلتا بندہ چپ نہیں بیٹھے گا, چونکہ نمک کی عدد بھی 110 ہے, علی کی عدد بھی 110 ہے. پوری کائنات میں کوئی بھی چیز مہنگی ہو جائے, نمک پوری دنیا میں کہیں بھی مہنگا نہیں ہے, چونکہ یہ ملکیت علی کے نام ہے. نمک حلالی دا ثبوت بھی ہاتھ ہو بھی دباوے نہ ہو بھی چاوی ضرور. اس نے کہا یا علی اگر آپ بھی اعمال توڑ رہے ہوں گے تو اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو ہمیں نشانی بتا دیں, آپ دائیں کھڑے ہوں گے, بائیں کھڑے ہوں گے, تخت پر ہوں گے, تاج پہنے ہوں گے, پردے کے پیچھے ہوں گے. علی مسکرا کر کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انا صاحب المزاد ترازوی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی میں علی رہا ہوگا. اب جس کی چھت پہ باس کلر بندہ چپ نہیں بیٹھے گا. بندہ پریشان ہوا, اس نے کہا یا علی اگر آپ یہ مال توڑ رہے ہوں گے تو اگر ہمارے نامہ ایمال میں کمی رہ گئی تو آپ پوری کر دیں گے؟ علی فرماتے سن, اگر تو رہ گئی عقیدے کی کمی تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی, اعمال کی کمی رہ گئی تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو, دوسرے میں ہماری ولا رکھو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتی ہے. ماشاءاللہ, اب جو ہاتھ اٹھے سے ہاتھ کمر ہو گیا, ماشاءاللہ سارے بول رہے ہیں. اللہ آپ کو سلام دیکھ کے جو ہاتھ اٹھ کے ہاتھوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں. جو مسکرانے لگ گئے حسین کی اماں آپ کو سلام دے کے, جو بھی مانگنے ہیں سارے جھولی بھر کے جاؤ گے. وہ صرف مانگنے والے کو نہیں دیتے, جو قطار میں کھڑا اسے دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں, وہ نیت کو دیکھتے ہیں گناہ کو نہیں. بندے کو مانگنے کے ڈنگ آنے چاہیے. چلیے آگے بس کریں, پریشان تو نہیں بیٹھے, دادی بیٹھی ہے, دعا دیتے رہنا, مالک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ایک سب بات کرنے لگا, پتہ نہیں کس کے لیے بات سامنے آ گئی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, میرے ایک سوال ہے, اللہ دیکھے؟ پریشان کیوں کہ سونا لگ دے علی والا جداد دیندہ ہوئے تھے. اللہ دیکھے؟ پچھلے میرے سردار میری بات کی تائید کرنا, اللہ دیکھے؟ کبھی اللہ کی خوشبو سونگھی ہے؟ 10 لاکھ روپے لگا کے اللہ کے گھر جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے, کبھی تم سے بولا کہ میں نے تیرے حج کو قبول کیا؟ نہ دیکھا, نہ خوشبو, نہ کچھ, تو پھر مانتے کیوں؟
ہر سوال کا جواب خود جناب نے نہیں میں دیا. ایک صلوات پڑھے قبلہ قیامت کے اللہ صلی اللہ محمد قبلہ بابا سید ریت میرا شرازی صاحب، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہے اجازت چل رہا میں نوکری کر لے گیا، بس مجھے گنتی کے 10-12 منٹ مجھے دینے ہیں. بھائی منتظر بھی آگے، بھائی ذریت بھی آگے، بس میں جانے لگا ہوں. لیکن ایک لفظ کی خیرات مانگی، مجھے خالی یاد نہ بھیجنا، یہ ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں. 72 نہیں 73 فرقوں کے علماء کے پاس ایک ہی جواب ہے. کیا؟ کہ ہمارے پاس آئے تھے حسنین کے نانا. مہربانی، ہمیں سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ہے. ہم اتنے عاشق حسنین کے نانا کے کہ ہم نے صرف محمد کے کہنے پر بن دیکھے کو مان کر سجدے میں گر گئے ہیں. تو پھر ہمیں کافر کی کیا تھا، خود عقل کا علاج کرا، ہمیں بھی تجھ سے یہی شکوا ہے. جس محمد کے صرف کہنے پر تو نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا. دیکھیں یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں حسین کی بات کا مست خیرات ہے. جس کا میں مولا ہوں. حقیقت تو نہیں ہے نا، بس ایک لفظ کہنے لگوں اسی پہ اسلام ہے. پتہ نہیں کتنے بندے بولیں. سرکار محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے ممبر پہ. سرکار ممبر پہ بیٹھے تھے کہ سامنے ایک بندہ آیا. پریشان ہو کے بالکل نہیں بیٹھے، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی داد ہوتی ہے. انکر سرکار ممبر پہ بیٹھے تھے کہ سامنے ایک بندہ آیا، جسم زخمی، عبا پھٹی ہوئی، آنکھیں ابلی ہوئی، زلفیں بکھری ہوئی. اب جانتے تو تھے حسنین کے نانا کسے کیا ہوا ہے. جان بوجھ کے پوچھا کیا ہوا تجھے. اللہ کرے میں جملہ آپ کو سمجھا سکوں. اس نے کہا سرکار گلی سے گزرتے ہیں تو گلی میں یہودی کا گھر ہے، تو سرکار اس نے کتا پالا ہوا ہے، وہ ہمیں گلی سے نہیں گزر دیتا. یہ بتا رہا تھا کہ بندہ دوسرا آیا، حالت وہی جو پہلے کی تھی. بندہ تیسرا آیا، حالت وہی جو دونوں پہلوں کی تھی. بندہ چوتھا آیا، پانچواں یا چھٹا آیا. اگر جلال پور کو سمجھ نہیں آئے گی پھر کسی کو سمجھ نہیں آئی. انکل 6 کے 6 بندے سرکار محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے. 6 کے 6 بندے کہہ رہے ہیں گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزر نہیں دیتا. اٹھا 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کہتا حسنین کے بابا جھوٹ بولتے ہیں، یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. اب جو ہاتھ اٹھ گیا ماشاء اللہ جلال پور بول پڑا میرے ساتھ. بڑی جلدی کرو کہ بلا کو زیادہ زحمت نہیں دینی. جھوٹ بولتے ہیں یہ، گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں. دعا دینا سر. سرکار فرماتے سلمان چپ، بات کی انتہا تک جانے دے. آگے سرکار، پیچھے زخمی سیدھا یہودی کے دروازے پر. دستک دی میرے کائنات کے سردار نے. یہودی نے دروازے کا کنڈا کھولا تو سامنے کائنات کا سردار. یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جناب کو پتہ نہیں کتنا اچھا لگے گا. جیسے یہودی کی نگاہ سرکار مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، ہاتھ باندھ کے کہتا سرکار آپ نے کوئی تکلیف فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا. یہودی نے جملہ کا انکل پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے. یہودی ہاتھ باندھ کے کہتا سرکار میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا پر آپ کی عزت جانتا ہوں. مہربانی سب سے پہلے آپ بولے، آپ نے احسان کیا میرے ساتھ. آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کی عزت جانتا ہوں. ابھی لفظ کہنے لگا گنتی کے 5-6 منٹ مجھے دینے ہیں، اسی کے اندر میں نے سلام کرنا. سرکار فرماتے بات میں بقا ضائع نہ کر، کتے کو لے آؤ. یہودی نے کتے کا انکل پٹا کھولا. وہ باہر کو لاتا ہے وہ آتا نہیں، وہ نکالتا ہے وہ نکلتا نہیں. اب پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے بول لیے چپ کر کے بیٹھو جلال پور والا، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے. مہربانی جو ہاتھ اٹھ کے ماشاءاللہ پیچھے والے بھی بول پڑے کھینچ تک دروازے تک لے گئے، اس سے جلدی مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا سرکار یہی کتا ہے جو ہمیں گلی سے نہیں گزرنے دیتا.
سرکار محمد مصطفیٰ نے حکم جاری کیا کہ کتا پاگل ہو گئے اسے مار دو. جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کی. جملہ پنجابی میں آنا اردو میں مزہ نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی اس کو اردو میں لے کے لیکن اردو میں مزہ نہیں آیا. پنجابی میں پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے. کتا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پہلے بھی موت و حیات پہ قادر ہیں, جب جی چاہے مجھے مروا دینا, لیکن آپ کو علی کا واسطہ ہی انا پچھو نہ مروا. مہربانی جو ہاتھ اٹھ گئے یہ بڑی مشکل بات پہ انہوں نے میرے ساتھ آمن کی ہے. انا پچھو نہ مروا. سرکار فرماتے کیوں تو نے ان کو کاٹا نہیں؟ جی کاٹا تو پھر مولا میری مدد کرنا کہ ان کے جسم کی تھکاوٹ مجھے گرمی میں نظر نہ آئے. کہتا سرکار ان کی سنی ہے نا, اب میری بھی سنو. سرکار فرماتے سنا اب تگڑے ہونا. کہتا سرکار چند دن پہلے آپ نے ایک اعلان کیا تھا. کون سا؟ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو دا تھوڑی ہے, ورنہ بات یہاں تک آ کے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے. اس نے کہا سرکار آپ نے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, کہ علی میرا بھی مولا ہے, علی میرا بھی آقا ہے, علی میری بھی حجت ہے, علی میرا بھی امام ہے. محمد فرماتے بے شک میرا بھائی علی سراج سے لے کر سریہ تک, ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز کا مولا ہے. اور جاگنا دلال پر جٹا کے عظیم دارو جب کتے کو ہو گئی یقین کہ علی میرا بھی مولا ہے, علی میرا بھی آقا ہے, علی میری بھی حجت ہے. خود نے تم ہلا کر زخمیوں کو دیکھا, محمد کو دیکھ کر کہتا اللہ کے نبی سمجھائیں بدتمیز نمازیوں کو اور کہتے ان سے کہ یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے, میں کاٹنا چھوڑ دیتا. اللہ کو سلام تو دیکھیں جو ہاتھ اٹھ گئے ان ہاتھوں کو میں سلام کیا مولا آپ کو سلام تو دیکھیں جو بھی مانگنے آئی ہو